أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین اور سامعین، قرآن لیکچر سیریز کے 17ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ 17ویں پارے میں جو بڑے مضامین آئے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس جز کی شروعات میں لوگوں کو یاد دلایا گیا کہ ان کے لیے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ زندگی کو سیریس لیں، ٹیک لائف سیریسلی۔ حساب کتاب کا وقت قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جب مرا تب سے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ جن کے دلوں میں غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو نان سیریس لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ آسمان و زمین کی نشانیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، رسول کی دعوت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اسے جھٹلاتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے بھی اس سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا مضمون ہے یونیورس ہیز بین کریٹڈ وتھ اے پرپز۔ جو نان سیریس لوگ ہیں، جنہیں مرنے کے بعد خدا کے پاس پہنچنے اور حساب و کتاب دینے کا خیال نہیں ہے، انہیں ایڈریس کر کے کہا گیا کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان و زمین کی پیدائش کھیل اور دل کے بہلانے کے لیے ہم نے نہیں کی ہے۔ یہاں انسانوں کی پیدائش کا ایک سیریس مقصد ہے۔ اس دنیا میں حق و باطل کی کشمکش روز اول سے جاری ہے۔ اس کائنات میں اگر دو خدا ہوتے تو آسمان و زمین فساد سے بھر جاتے۔ اس کائنات میں جو کچھ نظم و ضبط، توازن، اعتدال، ڈسپلن، ہارمونی جو پائی جاتی ہے وہ توحید کی وجہ سے ہے، مگر لوگ ہیں کہ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ انبیاء کی زندگی کو دیکھو، وہ بہت سیریس لوگ تھے، وہ پرپسفلنس کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ پروفیٹک ماڈلز آف پرپسفلنس ان لائف، یعنی زندگی کو کھیل کود میں نہ گزارو بلکہ با مقصد زندگی بسر کرو۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے سورت میں بعض نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان کی دعوت کا جواب ان کی قوموں نے یہی دیا کہ ہم اپنے طریقے پر چلیں گے جسے ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے۔ قرآن پوچھتا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا سیدھے راستے پر نہ تھے تب بھی تم یہی رویہ اختیار کرو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ شرک بیزار انسان تھے اور سچے پکے مخلص توحید پرست تھے۔ ان کے اس جرم کی پاداش میں انہیں آگ کے الاؤ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے سلامتی سے انہیں وہاں سے نکال لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن وہ خدا ترس انسان تھے، خدا کو ہمیشہ یاد کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، کوئی اسکن ڈیسیز ان کو ہو گیا تھا۔ اس میں بھی وہ ہمیشہ خدا سے رحم کی دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پروردگار، ایک بیماری نے مجھے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو ایک اولاد کی ضرورت تھی، بڑھاپے میں وہ مستقل دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دے دی۔ اور بڑھاپے میں اولاد کا ملنا ایک معجزہ سے کم نہیں۔ ان سب باتوں میں ہر انسان کے لیے نصیحت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کہ وہ ہمیشہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ اس کے بعد دوسری سورت سورہ حج ہے، کیونکہ ہم اسی پر تفصیل سے آج گفتگو کریں گے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے خلاصے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے اسپیشل سبجیکٹ پر، وہ ہے کعبہ اینڈ فلاسفی آف حج، کعبہ اور حج کا فلسفہ۔ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 26 سے 30 پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن آیتوں کو ان کے مقام پر ہم تلاوت کریں گے۔
سب سے پہلی آیت ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کے طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر اور اس کے لوکیشن کے سلسلے میں سورہ آل عمران میں بھی آیت نمبر 96 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ پہلے ہم ان دو آیتوں کی روشنی میں بتائیں گے کہ کعبۃ اللہ دنیا کا پہلا وہ گھر ہے جو خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے لیے لوکیشن کہاں ہے یہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں۔ اور دنیا کی قدیم ترین عبادت گاہ سائنس سے، ہسٹری سے، کاربن ڈیٹنگ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ کے سلسلے میں یونان کا ایک قدیم مورخ، ایک مشہور ہسٹورین ڈایوڈورس سائیکلوٹائز جو عالمگیر تاریخ نویسی کے لیے مشہور ہے، وہ لکھتا ہے کہ خلیج کے علاقے کے اصلی باشندے جنہیں بنی زومین کہا جاتا ہے وہ شکار کے ذریعے اپنی غذا تلاش کرتے تھے، اس کا گوشت ان کی اصل غذا تھی۔ وہاں ایک مقدس عبادت گاہ بنائی گئی تھی اور تمام عرب اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ موجودہ دور کا جو مشہور مورخ ایڈورڈ گبن گزرا ہے وہ اورینٹلسٹ بھی تھا۔ اسلام کے سلسلے میں اس کی بہت سی باتیں غلط ہیں۔ وہ اپنی شہرائے آفاق کتاب میں ڈایوڈورس کا حوالہ دیتا ہے اور لکھتا ہے کہ کئی باتوں کے علاوہ اس نے جو نیا نقطہ لکھا وہ یہ کہ کعبہ کی اصلی قدامت عیسائی دور سے بھی پرانی چیز ہے۔ اصل میں مجھے یہ بتانا مقصود تھا کہ بعض لوگ کعبۃ اللہ کے موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں، تو تاریخ کی روشنی میں بتانا تھا کہ یہ قدیم ترین گھر ہے۔ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کے رہنے سہنے کے لیے مکانات پہلے بن چکے ہوں مگر عبادت کے لیے یہ پہلا گھر بنا ہوا ہو۔ دونوں پاسبلٹیز ممکن ہیں، لیکن ہمارا ذہن جو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی پیدائش سے قبل بھی کعبۃ اللہ کا وجود تھا، جسے ہم ابھی آپ کے سامنے بتائیں گے۔ مولانا مفتی شفیع صاحب اپنی تفسیر میں سائنسی تحقیقات کا اور کئی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کائنات بننے کے پروسیس میں، یہ میں اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں، کہ کائنات بننے کے پروسیس میں جب زمین وجود میں آئی تو وہ اس وقت گرم گرم پگھلی ہوئی دھات کی شکل میں، یا مولٹن میٹل کہہ سکتے ہیں، یا میگما اینڈ لاوا کہہ سکتے ہیں، اس کی شکل میں تھی۔ پھر اس لاوا کے ٹھنڈے ہونے کا پروسیس شروع ہوا۔ جب وہ ٹھنڈا ہوا تو زمین کا پہلا ٹکڑا جو کرۂ ارض پر ابھرا وہ ایک پہاڑ تھا۔ اسی پہاڑ پر کعبۃ اللہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ دور جدید میں مکہ کی پہاڑیوں پر کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ ہوئے اور معلوم ہوا کہ کرۂ ارض پر سب سے قدیم ترین پہاڑیاں اور پتھر یہاں موجود ہیں۔ کعبہ کو دنیا کا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ گوگل آؤٹ کریں گے تو بعض لوگ اس پر ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ دنیا کا مطلب گلوب سمجھتے ہیں، اور گلوب کا سینٹر جو ہے وہ اس کے اندر بیچ میں کور کے پاس ہوتا ہے۔ جب ہم دنیا کا مرکز کہتے ہیں تو میپ کو آپ سامنے رکھیے، اس نقشے کو اگر سامنے رکھیں گے تو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر اسے پھیلائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کعبۃ اللہ دنیا کا مرکز ہے۔
کہا جاتا ہے کہ ٹھیک کعبۃ اللہ جہاں ہے بالکل عین اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے. ہمارے پاس اسے جانچنے کا کوئی سائنسی طریقہ نہیں ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حجر اسود آسمان سے زمین پر اتارا گیا. بہرحال یہ سب باتیں کعبۃ اللہ کی حرمت کو بتانے کے لیے اسلامی سماج میں عام بات ہیں. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کے بننے کے بعد فرشتوں نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. یہ انسان کی پیدائش سے کروڑوں سال قبل کی بات ہے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. یہ دوسرا کنسٹرکشن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ طوفان آیا تو اس میں کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئیں. کعبۃ اللہ کی تیسری تعمیر حضرت شیس علیہ السلام نے کی. کعبۃ اللہ کی چوتھی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. پھر اس کی بعد مدتوں تک اس کا کوئی ہمیں تاریخ میں آئیڈیا نہیں ملتا. پانچویں تعمیر کا جو آئیڈیا ملتا ہے وہ قریش قبیلے کے فاؤنڈر قصی ابن کلاب نے اس کی تعمیر کی. پھر چھٹی مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کے تھے اور حجر اسود کو نصب کرنے کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ چھٹی تعمیر ہے, 6th کنسٹرکشن ہے. اس کے بعد 7th کنسٹرکشن حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کیا اور اس کے ڈائمنشن کو تھوڑا بڑھا دیا تھا. اس کے بعد 8ویں تعمیر ہوئی حجاج بن یوسف کی طرف سے. اس نے عبداللہ بن زبیر کے بنائے ہوئے کعبے کو توڑ دیا اور پھر پرانا کعبہ جس سائز پر تھا اسی پر وہ واپس مقام پر تعمیر کر دیا. اس کے بعد 9ویں تعمیر ترک کا سلطان مراد جو تقریباً آج سے 450 سال پہلے کا بادشاہ تھا, اس نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور آج یہی کعبۃ اللہ موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ ہر زمانے میں ریپیئرز اینڈ مینٹیننس کے کام ہوتے رہے. خواتین و حضرات, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا لوکیشن اور اس کے کنسٹرکشن کی ہسٹری. ہر زمانے میں کعبۃ اللہ کو مقدس مانا گیا اور امن کی جگہ تسلیم کیا گیا. دور جاہلیت میں بھی کوئی بھی فرد دنیا کا کسی مقام سے آئے تو اسے مکے میں پناہ ملتی تھی. عرب جاہلیت کے زمانے میں جہاں ہر طرف خون خرابہ ہوا کرتا تھا وہاں کعبۃ اللہ اور اس کے اطراف کا علاقہ کمبیٹ فری زون مانا جاتا تھا اور پورے عرب میں 4 مہینوں میں لڑنا جھگڑنا حرام تھا. کعبۃ اللہ کے اطراف جو سینکچوری جسے کہتے ہیں وہ اراؤنڈ 32 کلومیٹر کا ریڈیس ہے. ریڈیس کا مطلب ہے وہ سرکولر نہیں ہے. حدود حرم کی حد بندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اب ہم آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کنسٹرکشن کا ذکر اس سورہ میں اور اس جز میں آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کنسٹرکشن کیا اس کا ایک ذکر اس سورت میں ہے اور اس کا ایک ذکر سورہ البقرہ میں ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. دونوں جگہ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو صاف کیا جہاں کعبۃ اللہ کے فاؤنڈیشن پہلے سے موجود تھے. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کنسٹرکشن 4th کنسٹرکشن ہے تو وہ جگہ پہلے سے متعین تھی. البتہ اس کی دیواریں بے نام و نشان ہو گئی تھیں. اس زمانے میں اس جگہ کا نام عرب نہیں تھا جہاں آج کعبۃ اللہ ہے. اسے اس زمانے کے لوگ, عراق کے لوگ اور ناردرن کنٹریز کے لوگ دکن کا ملک کہتے تھے کیونکہ وہ ایک بے آب و گیا میدان یا بن کھیتی کی ترائی تھی. اس لیے جس زمانے میں اس علاقے کا نام رکھا گیا تو اس کا نام عرب پڑ گیا. عرب کا اصلی معنی ہے بیابان اور صحرا. اس بیابان اور صحرا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی. باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر اسے بنایا. بڑے چھوٹے گول مٹول پتھر بیٹا اٹھا اٹھا کر لاتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کعبۃ اللہ کی 4 دیواریں بنا رہے تھے. یہ دیواریں اٹھتی جا رہی تھی اور جیسے ہی دیوار کی ہائٹ 4-4.5 فیٹ ہو گئی تو اب مزید ہائٹ کو لے جانا ممکن نہیں تھا تو آپ نے ایک پتھر کو استعمال کیا
جو آج کے زمانے میں مستری لوگ اسکیفولڈنگ استعمال کرتے ہیں، اسٹول کی طرح اسے کام لیا اور اس پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے اور کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے جاتے۔ اس وقت وہ کیوبوئڈ شکل میں تھا، اس کی لمبائی 22 گز، اس کی چوڑائی 32 گز اور اس کی اونچائی 9 گز کی تھی، یعنی 22 یارڈز بائی 32 یارڈز بائی 9 یارڈز۔ اور اگر آپ اسے فیٹ میں سمجھنا چاہیں تو 66 فیٹ بائی 96 فیٹ بائی 27 فیٹ۔ یہ یاد رہے کہ یہ کنسٹرکشن پہلا کنسٹرکشن نہیں ہے، لیکن اس کا ہائٹ کتنا تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا، تو انہوں نے اسے 27 فیٹ تک لے جا کر روک دیا۔ اس زمانے میں کوئی چھت بھی نہیں تھی، اس زمانے میں ہر طرف شرک کا دورہ تھا، شرک کی عبادت گاہیں موجود تھیں، توحید کا نام ناپید ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ڈیڈیکیٹڈ موحد تھے۔ اس زمانے میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ 4 دیواری والا ایک کمرہ بنا دیتے۔ جو لوگ مشرک تھے ویسے ہی 4 دیواری کا ایک کمرہ بناتے، اس کے اندر بت رکھتے، اس کے باہر بت رکھتے۔ لیکن آپ نے جب کمرہ بنایا تو اسے اندر سے بھی اور باہر سے بھی شرک کی گندگی سے پاک رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھیں۔ پاک رکھنے کے 3 مطلب ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو شرک کی گندگی سے پاک رکھنا اور خالص توحید کا مرکز بنانا۔ نمبر 2 کعبۃ اللہ کو ظاہری گندگی سے بھی پاک رکھنا، یعنی وہ گندگی جن سے انسانی فطرت اباں کرتی ہے۔ اس لیے آج بھی حرم میں آپ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے اعلیٰ سطح کی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور میرے گھر کو پاک رکھنے کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ تیسری قسم کی گندگی سے بھی کعبۃ اللہ کو پاک رکھا جائے۔ یعنی بعض لوگ مذہبی امور سمجھ کر لغویات کرتے ہیں، لہو و لعب کرتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، گانے بجانے کرتے ہیں اور شور شغب کرتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں۔ ان سب سے عبادت کرنے والوں کی ایک سوئی میں خلل واقع ہوتا تھا۔ اس لیے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک رکھنے کی تعلیم آئی۔ یہ پہلی آیت تھی جس کے سلسلے میں میں نے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی۔ آئیے اب ہم آج کے درس کے پیش نظر جو سیٹ آف آیات تھیں ان میں سے دوسری آیت کو لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ کو یہ آرڈر ملا کہ کال آل پیپل فار پلگرمیج، یعنی آپ اس بے آب و گیا وادی میں کعبۃ اللہ کو تعمیر کر چکے، تو اب آپ کا کام ہے کہ اذان دیں، بلائیں لوگوں کو، منادی کریں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ حج کے لیے منادی کرا دیں۔ سوال ذہنوں میں آپ کے یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حج کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس لیے اس پر تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین دلایا کہ اس گھر سے لوگوں کی اتنی انسیت ہو جائے گی کہ دور دراز علاقوں سے جوق در جوق لوگ سفر کر کے آئیں گے، اتنے دور دراز مقامات سے آئیں گے کہ ان کی اونٹنیاں لاغر ہو جائیں گے۔ اس گھر کی محبت لوگوں کو پیدل سفر کرنے پر بھی مجبور کرے گی اور وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس طرح کے اسفار کے لیے اور سفر کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک انسان جہاں سفر کر کے جاتا ہے وہاں اسے دینی یا دنیاوی فائدے ملیں، اور دوسرا وہاں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہو۔ اس زمانے میں دیگر جو مذہبی مقامات تھے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں، ان میں وہ سب چیزیں پائی جاتی تھیں، لیکن کعبۃ اللہ میں یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں۔ یعنی کعبۃ اللہ اگر جائیں تو وہاں دینی فائدہ، دنیاوی فائدہ کیا ملے گا ایک بنجر زمین میں، اور کیا موٹیویشن ہوگا، اس لیے کہ کوئی خوبصورت جگہ بھی نہیں ہے۔
تو یہ دو مسئلے تو موجود تھے. ایک طرف میں نے بتایا کہ دنیاوی فائدے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ مسلسل ویران پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے. آپ جدھر سے بھی جائیں، مدینہ کی طرف سے جائیں، جدہ کی طرف سے جائیں، 1-1.5-2 گھنٹے تک کا سلسلہ. مدینہ سے جب آتے ہیں تو 4-5 گھنٹے کا سفر مسلسل پہاڑیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جس میں کوئی رونق نہیں، کوئی رعنائی نہیں، اس میں کوئی تفریح کا سامان موجود نہیں، اور کوئی ایسے حسین مناظر نہیں جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور لوگ کھچیں وہاں چلے آئیں. دیگر مذاہب کی عبادت خانے یا تو خوبصورت پہاڑوں یا ان کے بیچ کی وادیوں میں یا اس جگہ بناتے ہیں جہاں خوبصورت ندیاں بہتی ہیں. کعبۃ اللہ کے سلسلے میں ان میں سے کوئی بھی بات اس وقت موجود نہیں تھی. کعبۃ اللہ کے ساتھ ایسی کوئی خصوصیت نہ ہوتے ہوئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موٹیویشن پر رشک آتا ہے. انہیں خدا پر کتنا یقین تھا اور اپنے کام کے نتیجہ خیز ہونے پر کتنا یقین تھا. یعنی فیتھ ان گاڈ اینڈ سیلف کانفیڈنس وہ ہمالیہ کی چوٹی سے بھی اونچے تھے. کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے 4 کونوں میں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی اور کہا کہ لوگوں آؤ حج کے لیے. بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ 4 کونے میں نہیں بلکہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر انہوں نے اذان دی. خواتین و حضرات، یہ یاد رکھیے کہ بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے جتنے کا وہ مکلف ہے. جو اس کے بس میں ہے وہی وہ کرے. ان کی اذان کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دینا یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ خدا کا کام تھا. آج کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے زمانے میں تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جگہ وہ پکارے اور دنیا کے گوشے گوشے میں لوگ سن لیں اور اس کا جواب دیں. یہ ممکن ہے، مگر اس زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اس اذان کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا دیا، اور لوگ تھے کہ کشاں کشاں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے اس وقت بھی چلے آ رہے تھے اور آج بھی چلے آ رہے ہیں. خواتین و حضرات، آج کے درس کی دوسری آیت کی یہ تشریح تھی. اب ہم تیسری آیت کو لیتے ہیں. وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ لوگ جب یہاں آئیں گے تو انہیں بہت سا منافع نظر آئے گا. Let people witness the benefits of Hajj لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. قرآن کہتا ہے کہ لوگ آئیں گے جب حج کو تو وہ فائدے دیکھیں گے جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں وہ جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست اور محتاجوں کو بھی کھلائیں. یعنی کعبۃ اللہ کا یہی معجزہ ہے کہ اس میں نہ اس وقت کوئی دنیاوی فائدہ تھا اور نہ ہی وہاں پہنچنے کے لیے کوئی موٹیویشن تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں اس میں پیدا کر دیں. لوگوں کے دل کعبۃ اللہ کی جانب مائل ہو گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد دھیرے دھیرے انہیں بے شمار فائدے نظر آنے لگے. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے ذریعے سے عربوں کو بہت سے دینی اور دنیاوی فائدے ہونے لگے. کعبہ کی وجہ سے عرب کو ایک مرکز وحدت مل گئی. اس وجہ سے ان کی عربیت ہمیشہ باقی رہی، ورنہ وہ مختلف قبائل میں گم ہو جاتے. مرکز سے وابستہ ہونے اور حج کی بدولت ان کی زبان ایک رہی، ان کی تہذیب ایک رہی، ان کے اندر عرب ہونے کا احساس باقی رہا. ان کو اپنے خیالات اور تہذیب و تمدن کو دنیا میں پیش کرنے کا بار بار موقع ملتا رہا، اور حج کی برکت سے 4 مہینے جو بالکل امن کے قرار پائے، اس میں پورے عرب میں آرام سے چلت پھرت ہوتی تھی اور تجارت اور کاروبار خوب چمکتی تھی. یہ وہ دنیاوی فوائد تھے حج کو آنے کے. اس طرح بے شمار دینی فائدے بھی انہیں ملنے لگے. آج جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سے فوائد ہیں. سب سے بڑا دینی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے مقام پر پہنچتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر 10 مقامات کے بارے میں بتایا کہ وہاں دعا لازماً قبول ہوتی ہے.
ان میں سے 8 مکے میں اور کعبۃ اللہ سے متعلق ہیں۔ نمبر 1 ملتزم، نمبر 2 کعبے کا اندرونی حصہ یا حتیم، نمبر 3 میزاب رحمت کے ٹھیک نیچے، نمبر 4 چاہے زمزم یعنی زمزم کا کنواں، اب وہ کنواں موجود نہیں تو زمزم پیتے وقت، نمبر 5 صفا مروہ اور ان دونوں کے بیچ میں جو مسعی ہے یعنی جس پر لوگ سعی کرتے ہیں، نمبر 6 عرفات کا میدان، نمبر 7 مزدلفہ، نمبر 8 جمرات۔ یہ 8 مقامات یہاں رکھے گئے ہیں، لوگ آئیں گے تو فائدے دیکھیں گے۔ نمبر 9 مسجد نبوی اور نمبر 10 مسجد اقصی۔ خواتین و حضرات، اب ہم آج کی چوتھی آیت کو لیتے ہیں اور اس پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ ہے فلسفی آف طواف، طواف کیوں کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہاں جب حاجی لوگ آئیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ثم لیقضوا تفثہم ولیؤفوا نذورہم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ یہاں آنے کے بعد اپنا میل کچیل دور کریں یعنی بال صاف کریں، اپنی نظریں پوری کریں یعنی جو قربانی کے جانور لائے ہیں انہیں قربان کریں، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بڑا کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو، یا حج کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے ارادہ کرنا، سفر پر نکلنا، مقدس سفر پر نکلنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قدیم کلدانی زبان وغیرہ میں حج کا مطلب تھا کسی گھر کے اطراف گھومنا۔ اس پہلو سے دیکھیں گے تو حج کا اصل مطلب یہ ہے کہ کسی خاص ارادے سے سفر پر نکلنا، اور وہ ارادہ ہے خدا کو پا لینا۔ حج میں بندہ مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ خدا سے ملاقات کرے، وہ نماز میں بھی خدا سے ملاقات کرتا ہے، لیکن اس کے گھر جا کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر کے اس سے بندگی کا ایک نیا عہد کر کے واپس لوٹنے میں انسان جس طرح خدا کو پا لیتا ہے وہ کسی اور عبادت میں خدا کو ویسے نہیں پا سکتا۔ حج کے مفہوم میں طواف بھی ایک مطلب ہے، اس پر ابھی ہم بات کریں گے۔ حج کی تاریخ کیا ہے یعنی حج کے پیچھے ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے تو ملک شام پہنچے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی ایک بیوی اور شیرخوار بچے کو لے کر اس وادی میں چلے جائیں جسے مکہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ عربی میں دونوں لفظ آیا ہے، بکہ اور مکہ۔ بابلی یا کلدانی زبان میں مکہ کا مطلب ہے گھر۔ اس شہر کا نام اس لیے پڑ گیا مکہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے۔ لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے رہے، اس سے تعلق پیدا کرتے رہے، بعض قبیلے وہاں آباد ہو گئے، اس لیے اس کا نام بکہ پڑ گیا یعنی آبادی والا شہر۔ یہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، جنہوں نے اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھا ہے۔ بیوی اور بچے کو لے گئے اور اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر پھر فلسطین واپس چل دیے۔ جو کھانا پانی ساتھ لائے تھے وہ کچھ دنوں میں ختم ہو گیا۔ بچہ بھوک اور پیاس سے ترسنے لگا۔ ماں بی بی ہاجرہ کی مامتا بے قرار ہو گئی۔ وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھی اور وہاں سے تلاش کرتی رہی کہ کوئی قافلہ آ جائے، مل جائے جس کے پاس کھانا اور پانی مل جائے۔ پھر وہاں سے اتر کر آئی اور مروہ پر چڑھ گئی۔ صفا اور مروہ کے درمیان وہ دوڑ لگاتی رہی اور تلاش کرتی رہی تو اچانک اس نے دیکھا کہ بچے کے پیر کے نیچے سے زمین سے پانی ابل رہا ہے اور بڑی تیزی سے چشمہ ابل رہا تھا۔ ماں کو ڈر ہوا کہ کہیں پانی سیلاب کی شکل اختیار نہ کر لے، اس لیے اس نے کہا زم زم یعنی رک جا رک جا۔ وہی پانی ماں اور بچے کے لیے کھانا بھی تھا، پانی بھی اور دوا بھی۔ اس بنجر زمین میں جب پانی کا ایک چشمہ نظر آیا تو ادھر سے گزرنے والے قافلے بی بی ہاجرہ سے اجازت لے کر پانی بھر لیتے اور کچھ قبائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ وہاں قیام پذیر ہو گئے۔ اس طرح دھیرے دھیرے مکہ یعنی گھر کی وجہ سے بکہ یعنی آبادی بڑھنے لگی۔ ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل، اللہ تعالیٰ کہ درود و سلام ان پر ہوں،
ان کی ادائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ قیامت تک ان اداؤں کو دہرانے اور ان اسپرٹ کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت مقرر کر دی۔ آدمی جب حج پر نکلتا ہے تو اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کو پائے گا، اور خدا کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مقرب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم کی پیروی کرے۔ اس لیے حج میں تمام مناسک اس خانوادے کے ان عظیم اعمال کی یاد ہے جو انہوں نے خدا کی محبت اور اطاعت میں انجام دیے۔ خواتین و حضرات، آج کی آخری گفتگو طواف پر ہے۔ طواف ایک عظیم اور شاندار عبادت ہے۔ ہر حاجی یا عمرہ کرنے والا مکے کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو ضرور طواف کرتا ہے۔ طواف بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے، اور طواف کی شروعات جب بندہ مومن کرتا ہے تو یا تو حجر اسود میں ہاتھ ڈال کر، یا اگر بھیڑ ہو تو دور سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد وہ طواف شروع کرتا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ایک بندہ مومن جب طواف کی شروعات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار، اب تک میری زندگی جو تھی سو تھی، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری تعلیمات کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا، اور تیری تعلیمات کے مطابق میری موت آئے۔ پھر ایک بندہ مومن جب طواف کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اب تک میری زندگی کا مرکز یا تو میں رہا، سیلف سینٹرڈ رہا، یا میری فیملی رہی، فیملی سینٹرڈ آدمی رہا، یا میری تجارت رہی، بزنس سینٹرڈ انسان رہا، یا کبھی میرا ایگو رہا یا ایگو سینٹرڈ پرسن رہا، لیکن اب میں عہد کرتا ہوں اے رب کہ میری زندگی کا مرکز تو ہی ہوگا، تیری تعلیمات ہوں گی، اور مسلسل تیرے اطراف گھومتا رہوں گا، اور تیری تعلیمات کے اطراف گھومتا رہوں گا، اور پوری زندگی اسی کے مطابق جیوں گا اور اسی کے مطابق مروں گا۔ پھر وہ ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11 اور 12 اور کبھی 13 بھی، ان تاریخوں میں وہ 3 میدان گھومتا ہے، اور وہ مینا، عرفات اور مزدلفہ میں قیام کرتا ہے اور مستقل دعائیں کرتا ہے۔ اس پر اس کا حج ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ موٹیویشن جو ایک توحید پرست انسان کو کعبۃ اللہ لے جاتا ہے، اور اپنی ایمان کی تازگی کر کے وہ واپس لوٹتا ہے، تاکہ وہاں سے جو روشنی ملی، جو نئی انرجی ملی، وہ لے آتا ہے، اور اپنے مقام میں جو اندھیرا پایا جاتا ہے اسے دور کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور جو انرجی وہاں سے لے آیا اس انرجی کو منکرات کو مٹانے میں اور خیر کو پھیلانے میں لگاتا ہے۔ خواتین حضرات، یہ ہے طواف کا فلسفہ، اور یہ ہے پورے حج کا فلسفہ، یہ ہے کعبۃ اللہ کی تاریخ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہمارے غیر مسلم بھائی نا واقف ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ توحید کا مرکز ہے، روحانیت کی تازگی کا مرکز ہے، خدا سے عہد کرنے کا مرکز ہے۔ آخر بات انہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جتنی مسجدیں پائی جاتی ہیں وہ سب کعبۃ اللہ کی نمائندگی کرتی ہیں، یعنی وہ سب ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ کعبۃ اللہ میں ہم جا کر توحید کا اقرار کرتے ہیں، مسجدیں میں وہی ہیں جو توحید کا مرکز ہوتی ہیں۔ کعبۃ اللہ میں حج کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں سب انسان برابر ہو جاتے ہیں، مسجد میں بھی جب لوگ آتے ہیں تو سب لوگ برابر ہوتے ہیں، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی اعلیٰ اور کوئی ارذل یہ نہیں ہوتے۔ کعبۃ اللہ میں جا کر انسان اللہ تعالیٰ سے بندگی کا عہد کرتا ہے، اور مسجد میں روزانہ 5 مرتبہ جا کر خدا سے اپنی بندگی کا کنفرمیشن کرتا ہے، ری افرم کرتا ہے، تاکہ وہ بھولنے نہ پائے اور ہمیشہ خدا کا بندہ بن کر زندگی بسر کرے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی پر جینے اور اس پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔